امام حسین نے کربلا میں بنو امیہ کے چہرے سے نقاب اتار دیا کہ اگر حسین نہ ہوتے آج یزید کے قصیدے پڑھے جاتے، اگر امام حسین نہ ہوتے آج یزید جیسے کئی سالوں تک صاحب حکومت میں ہوتے اور دین اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ تو کل امام حسین ظلم کے چہرے سے نقاب اتار رہے تھے اور آج حسینی ظلم کے چہرے سے نقاب اتار رہے ہیں۔ کس کی دولت کے بدولت؟ فرش عزائے حسین کی بدولت۔ تو اب امام حسین کی مجلس میں تین طرح کی نگاہیں مومن رکھ سکتا ہے۔ ایک نگاہ تاریخ ہے کہ ہم صرف واقع کربلا کو تاریخ کی نگاہوں سے دیکھیں، جس طرح آپ کے کئی برادران اہل سنت دیکھتے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ایک عالم شیعہ، تین عالم غیر شیعہ بیٹھتے ہیں اور شہادت امیر المومنین کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تاریخ ہے جو ایک یہودی کو بھی پتہ ہے۔ خود واقعات کربلا لکھنے والے کون ہیں؟ اکثر آپ دیکھتے ہیں لشکر یزید کے سپاہی ہیں۔ اب وہ جو تاریخ لکھ رہا ہے اسے اس سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ صرف اگر آپ کربلا کو تاریخ کی نگاہ سے دیکھو گے آپ کو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، تاریخ ضروری ہے پر کافی نہیں ہے۔ جیسے طبری بہت بڑے عالم ہیں، اہل سنت کے تاریخ نویس ہیں۔ یہ حضرت عباس کے لیے لکھتے ہیں کہ جب کربلا میں عباس گئے تو کہا کہ یہ چار بھائی تھے اور عباس ابن علی نے میدان میں جانے سے پہلے اپنے تین بھائیوں کو بھیجا۔ اب کیونکہ صاحب معرفت نہیں ہے، وہ صرف ایک تاریخ کا واقعہ نقل کر رہا ہے، اور کہتا میں نے سوچا کہ عباس نے ایسا کیوں کیا، پہلے خود کیوں نہیں گئے، بھائیوں کو کیوں بھیجا؟ تو علی عزب اللہ لکھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عباس نے بھائیوں کو پہلے اس لیے بھیجا تاکہ بھائی دنیا سے چلے جائیں اور ان کا جو ارث و میراث ہے وہ کسے ملے؟ عباس کو ملے۔ کہاں نگاہ کربلا، کہاں نگاہ تاریخ؟ ہاں، اور جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا عباس نے پہلے بھائیوں کو کیوں بھیجا، کہا کیونکہ عباس یہ زخم چکھنا چاہتے تھے کہ بھائی کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے، کہ جب میرا سر حسین کی گود میں ہو میں اس غم کو محسوس کر سکوں نا، جس طرح حسین کی پیاس کو محسوس کیا، پانی نہ پیا۔ یہ معرفت عباس۔ لیکن اگر آپ صرف تاریخی، آج اکثر مسلمان کس میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تاریخ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فضائل بیان کرتے ہیں، تاریخ کا ایک چٹکلا، تاریخ کا ایک واقعہ لا کے دے دیتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، لیکن معارف سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ دوسری نگاہ احساسی ہے، ایموشنل نگاہ، کہ اکثر ہمارا منبر اس نگاہ میں جکڑا ہوا ہے کہ ہم ہدف کربلا سے دور ہو جاتے ہیں، مقصد کربلا سے دور ہو جاتے ہیں، اور واقعاً کئی ایسے دشمنان ازا ہیں جو چاہتے ہیں کہ کربلا کو صرف احساس و ایموشنز کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایموشنز ضروری ہیں پر کافی نہیں ہیں، کہ صبح سے شام تک شعر میں، شاعری میں خطیب کی محنت و زحمت اس میں لگ جائے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ رلانا کیسے ہے، میں نے کون سی روایتیں پڑھنی ہیں، کون سے جملے ایڈ کرنے ہیں جس میں مجمع زیادہ سے زیادہ گریا کرے۔ ہاں، حدیث میں ہے رو رلاؤ، لیکن نہ ہر قیمت میں، نہ ہر صورت میں۔ اب ساری ایکٹیویٹیز اس کے ارد گرد گھومنے لگیں کہ ہم صرف نگاہ احساسی رکھیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے، کربلا والے ہم جیسے نہیں، نہ ان کے بچے ہم جیسے ہیں۔ اب بی بی سکینہ کا ذکر کرتے ہیں، بی بی سیدہ سکینہ کے وجود میں اگر یہاں کوئی 80-90 سال کا بوڑھا بیٹھا ہے، اس سے زیادہ اس بی بی میں صبر پایا جاتا ہے۔ ان کا رونا بھی بامعنی ہے، ان کا گریہ کرنا بھی بامعنی ہے، وہ کہیں پہ کلام کرتے ہیں بامعنی ہے۔ یہ خانوادہ رسالت ہے، جن کے گھروں میں وحی نازل ہوتی تھی، جن کے چھوٹے بچے بھی کیا ہیں؟ تربیت یافتہ ہیں۔ تبھی آپ کبھی نہیں دیکھتے پورے گھرانے اہل بیت میں کسی ایک بی بی نے اعتراض کیا ہو کہ ابا عبداللہ ہمیں کربلا لے کر کیوں آئے؟ چلو بیٹی اعتراض نہیں کر رہی، بھابیاں اعتراض کرتی ہیں، بھانجیاں اعتراض کرتی ہیں، بھانجے اعتراض کرتے، ایک اہل حرم اعتراض نہیں کرتا۔ اور مقتل کے جملے ہیں، جب تک و تنہا امام حسین آخر خود بچے اور کئی مرتبہ میدان میں لڑتے تھے، پھر بیویوں کو حوصلہ دینے کے لیے پھر خیموں میں جاتے تھے، کیونکہ اکیلے تھے۔
کہ جب آخری بار خیمے میں گئے تو بدن سے بہت خون بہ رہا تھا. اب یہاں بیبیاں سمجھ گئیں کہ گویا حسین آخری بار خیموں میں آئے ہیں. تو اس وقت امام حسین نے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا، اور سلام آخر دیا بیبیوں کو. کہتے ہیں ہر شہید جب میدان میں جاتا تھا تو بیبیاں اس کی جنگ دیکھتی تھیں. اب آخری ہیں، ہر کسی کی خواہش تو ہوگی نا امام حسین کو دیکھیں کس طرح لڑ رہے ہیں، کتنے زخمی ہوئے. لیکن ایک جملہ اب عبداللہ، یہ ولایت اہل بیت، ایک جملہ کہا امام حسین نے کہ خیموں کے اندر رہو. بس کہا. چھوٹی بچی سے لے کے بڑی سے بڑی خاتون نے اعتراض نہیں کیا. حسین نے کہا خیموں کے اندر، کہ جب تک جنگ چل رہی تھی ایک بھی بی خیمے سے باہر نہیں نکلے. اتنی اطاعت ابا عبداللہ حسین. یہ نہیں کہ ہمارا دل ہے کہ ہم دیکھیں آپ میدان میں جا رہے ہیں، آخری بار جا رہے ہیں، ہم آپ کا دیدار کر لیں. تبھی آپ سنتے ہیں کہ امام حسین اکیلے گھوڑے پر سوار ہوئے. جب جا رہے تھے کوئی خدا حافظی کے لیے بھی نہیں، کیونکہ منع کر دیا تھا کہ کہاں بیٹھو، خیمے کے اندر بیٹھو. یہ اہل ولایت تھی، ہماری طرح نہیں. اب صرف اگر نگاہ حساسی ہوگی پھر وہ سارے کربلا کے واقعات احساس کی نگاہ میں چلیں گے. مثلا ایک راوی ہے، راوی مرسل ہے، ابن زیاد کا غلام ہے، وہ سیدہ زینب کے لیے ایک روایت پڑھتا ہے، آج اکثر ممبر سے پڑھی جاتی ہے. کہتے ہیں سیدہ زینب جب کوفے میں پہنچی تو اپنا سر انہوں نے محمل پہ مارا، اور مارنے سے ان کے سر سے کیا جاری ہوا؟ خون جاری ہوا. حالانکہ دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں بیبیاں جب سوار کرائی گئیں تو محملوں کو ہٹا دیا گیا تھا، محمل تھے ہی نہیں. اور وہ لفظ بھی جو استعمال کرتا ہے وہ بہت توہین آمیز لفظ استعمال کرتا ہے. ایک مرتبہ سر مارنا انسان کا ہوتا ہے، ایک مرتبہ سر مارنا کسی جانور کا ہوتا ہے. عربی میں دونوں الفاظ الگ ہیں. وہ سیدہ زینب کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ توہین والا، جو ایک لفظ جو غیر انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں. کبھی کبھی کربلا کی طرف صرف اگر نگاہ احساسی ہوگی. تاریخ میں ایسے شاعر پائے گئے، ایسے شاعری لکھی انہوں نے، بعد میں پتہ چلا یہ شاعری انہوں نے ادھر ادھر سے اٹھا کے، دوسرے واقعات سے اٹھا کے اس کو فٹ کیا ہے. کہاں پر؟ کربلا کے میدان میں فٹ کیا ہے. اسی پاکستان میں کسی گاؤں میں ہم دیکھ رہے تھے جناب قاسم کی شہادت کی، وہ جو 7 یا 8 کو مناتے ہیں، یعنی واللہ ایسے لگ رہا تھا شادی ہے، 7 محرم نہیں، محفل غم نہیں، محفل شادی ہے. ہم نے ہم و غم یہ منا دیا ہے کہ مثلا بی بی ام فروا کو یہ تھا کہ میرے بچے نے شادی کیوں نہیں کی. کربلا میں نگاہ شہادت ہے، وہاں اتنی معرفت ہے کہ جناب قاسم کو یہ ہوگا کہ میری شادی کیوں نہیں ہوئی، یا بی بی کو یہ ہوگا میرے بچے نے شادی کیوں نہیں کی. یہ صاحبان معرفت ہیں جو بار بار اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا میدان میں جانا، اس طرح لڑنا جس طرح حسن لڑتے تھے. کوئی مجھے تانا نہ دے کہ یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے. جس قاسم سے یہ پوچھا جائے کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے، تو کہے چچا احلا من العسل. ہم اتنے بڑے معارف کو چھوڑ کر بس یہ سمجھیں کہ جس طرح میرا بیٹا تھا، جس طرح ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسی خواہشیں تھیں. پھر تو علی اکبر بھی جوان تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم عقیدت میں کچھ کرتے ہیں، اور عقیدت میں کچھ کرنا صحیح بھی ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس چیز کو اتنا بڑھاوا دے دینا کہ ہم صورت ازا سے کیا ہو جائیں، خارج ہو جائیں، کہ لگے ہی نہیں کہ یہ 6 محرم ہے، کوئی ازا کی محفل ہے. اس طرح ماحول بنا دیا جائے کہ لوگوں کا پورا کانسیپٹ کہاں پہ چلا جائے، شادی پہ چلا جائے. ہر چیز جو ایام ازا میں منائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف یاد حسین کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. اور یاد حسین کیوں زندہ رہے؟ وہ ہدف الہی کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. تو احساسات اور ایموشنز ضروری ہیں پر کافی نہیں ہیں. کئی ایسی مصیبتیں ہیں جو پڑھنی ہی نہیں چاہیے، جس میں شائبہ مثلا توہین آ جاتا ہے. بعض لوگ لباس کی گفتگو کرتے ہیں یا سیدانیوں کی چادریں چھینی، لیکن آپ اتنی ڈیپ میں نہیں پڑھ سکتے. یہ کون ہیں؟ یہ اہل حرم ہیں، یہ ازواج ائمہ ہیں، کوئی جناب علی اکبر کی ماں ہیں، کوئی جناب قاسم کی والدہ ہیں.
لیکن صرف ہم مجمع کو رلانے کے لیے پورا محور احساسات کو بنا دے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسری نگاہ کربلا کے لیے ایک تمدن کی نگاہ ہے، ایک سویلائزیشن کی نگاہ ہے کہ کربلا ایک ہدف، ایک مقصد، ایک معاشرہ بنانے کے لیے آئی کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ایک ایسا معاشرہ بنے جو ظلم کو کبھی ایکسیپٹ نہ کرے، جو ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت رکھے، جن کی نسلوں کے سینوں میں ذرہ برابر موت کا خوف نہ پایا جائے، کہ جری سے جری، جابر سے جابر بھی ظالم ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، لیکن ان کے وجود میں اتنی شجاعت علوی پائی جائے، صبر حسین پایا جائے، وہ مائیں ہوں، وہ بیٹے ہوں، وہ بچے ہوں، وہ بچپن سے اپنے بچے کی ذہن سازی کرے کہ میرے لال تو نے کس کا سپاہی بننا ہے؟ امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے۔ وہ لشکر امام زمانہ جس کے لیے چھٹے امام یہ فرمائے کہ کاش میں مہدی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوتا۔ کسی نے کہا مولا آپ تو امام ہیں، آپ خود ایسی دعا کر رہے ہیں۔ امام فرمایا تجھے نہیں پتا، مہدی اس حسرت کو پوری کرے گا جو ہر نبی کی حسرت تھی کہ کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کیا جائے، تو حکومت الہی امام نافذ کریں گے، اور اس حکومت کے نفاذ کے لیے جو مدد کریں گے وہ فرش عزائے حسین پہ بیٹھے ہوئے عزاداران ابا عبداللہ الحسین ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔